یہ دیوبند کا وجود ہندوستان کی سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، پھیلے گا چار سو اس نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بعد عرفان مصطفیٰ۔ تو میرے بھائیوں، ابھی شاعر اسلام کی دل آویز ترنم ریزی سے محفل کے اندر بڑی جگمگاہٹ پیدا ہو گئی، ہم لوگ بڑے محظوظ اور مستفید ہوئے۔ اب آپ کے انتظار میں مزید حائل ہونا نہیں چاہتا اور اس عظیم شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں جو آسمان علم و ادب کے ایک روشن ماہتاب ہیں اور ساتھ ہی گلستان معرفت و طریقت کے شاداب پھول بھی ہیں۔ ان میں علم ظاہر کا جاہو جلال ہے تو باطن کا کمال بھی ہے۔ وہ میدان تدریس کے شہسوار بھی ہیں تو رات کی تاریکی میں عابد شب زندہ دار بھی۔ میری مراد خطیب دوراں واعظ شیریں بیاں حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ میں حضرت والا سے انتہائی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو محظوظ و مستفید فرمائیں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب دامت برکاتہم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آپ کا یہ تاریخی جلسہ، یہ روحانی محفل جس کا آج تیسرا اور آخری دن ہے، 2 دن میں، اور آج آپ نے اب تک ملک کے بہت مقتدر معتبر علماء کرام سے دین کی بہت قیمتی مدلل مؤثر باتیں سنی۔ مجھے حکم ہوا، میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک اس کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ کچھ سنجیدہ باتیں آپ کے سامنے آنی ہیں۔
آپ پوری طرح متوجہ ہیں، لیکن متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نیت کا اعادہ کر لیجئے کہ دین کی جو بھی باتیں کہی یا سنی جائیں گی انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، وہ کہے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، اور سننے والے سن کر چلے جائیں، وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا، اور انتظام کرنے والے انتظامی محنت کر کے چلے جائیں، وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا، اور عمل کرنے کے لیے فرشتے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ فرشتوں سے افضل رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اور فرشتوں کو پہلے پیدا فرمانے کے کافی عرصے کے بعد انسان کو بنایا ہے۔ کتنے عرصے کے بعد بنایا ہے اللہ ہی کو معلوم، اور بہت اہتمام کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ۔ یعنی قرآن پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی تعلیمات و احادیث مبارکہ پڑھیے تو انداز لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے اہتمام کے ساتھ بنایا۔ ابھی بنانے کے بعد اس اہتمام کو باقی رکھتے ہوئے فرشتوں اور جناتوں کو حکم دے دیا کہ ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اللہ سے بحث کی، اللہ سے مناظرہ کی۔ اب ظاہر بات ہے کائنات کے مالک و کائنات کے رب سے مناظرہ کر رہا، اللہ سے بحث کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے اس کے بحث کا جواب نہیں دیا۔ جواب کسی معقول بات کا دیا جاتا ہے، اور جب دماغ میں خناس ہو تو جواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ کا حکم نہ مان کر آدمی دلیل دے کہ ہم حکم آپ کا ہے مگر نہیں مانیں گے، تو اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ کائنات کے مالک کا حکم ہے، ہمارے آپ کا معمولی آدمی کا حکم نہیں۔ اللہ نے دربار سے نکال دیا۔ اس انسان کو اس شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، رسول اور پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ ہر ایک پیغمبر نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ سے ملایا۔ ایک سبق سارے پیغمبروں نے دیا تو دیکھو، کائنات کے مالک، کائنات کے خالق، کائنات کے حاکم، کائنات کا پورا نظام چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، پوجے جانے کے لائق صرف وہی ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی پورے نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ زمین اس کے حکم سے ٹکی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، آسمان اس کے حکم سے تنا ہوا ہے،
چاند سورج ستارے اس کے حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، پانی اسی کے حکم سے برستا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت اسی کے ہاتھ میں۔ یہ سبق ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے انسانوں کو دیا۔ شیطان نے اس کو الٹا سبق پڑھایا۔ شیطان نے اپنی پوری طاقت لگائی کہ انسان کچھ بھی کرے، بس لا الہ الا اللہ والا سبق بھول جائے۔ جائے بات اللہ کو ایک نہ مانے، پھر جس کو جی چاہے مان لے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کو مانو، ان کو مانو، ان کو مانو، آپ پوری دنیا کو مان لو، اللہ کو نہ مانو۔ اس کا صرف ایک پوائنٹ ہے، ابلیس کی ساری تگ و دو اور محنت کا خلاصہ بندے کو اس کے معبود سے، انسان کو اس کے رب سے کاٹ دینا ہے۔ اور 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا خلاصہ انسان کو اس کے رب سے، اس کے خالق و مالک سے جوڑ دینا۔ ظاہر بات ہے، ایک اللہ کا بن کے رہنا اور ایک اللہ کا بنا کر رہنا، اس میں نبیوں کو کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی مصیبت، کتنے امتحانات سے گزرنے پڑے۔ قرآن پڑھ لیجئے، نبی کا فرمان پڑھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال تک ان کی قوم نے ان کو گالیاں دی ہیں، ان پر الزام لگایا ہے، ان کو مارا پیٹا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کو عاجز کیا ہے۔ 950 سال تک کیا جرم تھا سیدنا نوح علیہ السلام کا؟ کسی کی جائیداد دبائی تھی، کسی کا حق مارا تھا، کوئی الیکشن لڑا تھا، کسی پارٹی سے جڑے تھے؟ نہیں، بس ان کا جرم یہ تھا، وہ لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں، اس پوری کائنات کے خالق بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، رازق بھی ایک ہی، بنانے والے بھی وہی ہیں اور نظام کائنات کو چلانے والے بھی وہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 950 سال تک اللہ کا نبی راستے چلتے پیٹا گیا، مذاق اڑایا گیا، ادمرہ کر دیا ہے دشمنوں نے مار کر، بے ہوش کر دیا ہے مار کر، کبھی کبھی اتنا پیٹا ہے کہ یہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ چلو ان کو تڑپ کر کے ایسے مر جانے دو، زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر اللہ کا نبی اٹھتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے لوگوں ایک اللہ کی بات مان لو۔ پیغمبر کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، پیغمبر سب سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے کی یہ انسان ہمیں مار کر، اللہ سے کٹ کر شیطان کے چنگل میں پڑا ہے، جہنم جا رہا ہے، لہذا پوری دل کی کڑھن کے ساتھ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، مذاق اڑ رہا ہے، راستہ چلنا دوبر ہو رہا ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہی گالی دینے والے اور مارنے والوں کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ یہ جہنم نہ جا کر جنت آ جائے، اسی کے لیے تڑپ رہے، جو مار رہا ہے اسی کے لیے تڑپ رہے، جو گالی دے رہا ہے اسی کے لیے تڑپ رہے۔ ہر پیغمبر کا معاملہ یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ستاتے ستاتے دشمنوں نے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، ذبح کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور دشمنوں نے کاٹ دیا ہے 2 ٹکڑے کر. اللہ دیکھ رہے ہیں. جرم کیا تھا حضرت زکریا کا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا اے لوگوں ایک اللہ کے بن کے رہو، شیطان تم کو نہ جانے کہاں کہاں لے جا رہا ہے، یہ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے، آؤ جنت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے بن کے رہو، لا الہ الا اللہ. ذبح کر دیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کیا جرم تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں، حتیٰ کہ اپنا گھر کعبہ السلام ان سے بنوایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، اور یہ منصب دیا ہے کہ خود تو اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کے دونوں بیٹوں کو نبی بنایا. حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں. ابھی خالی بیٹوں کو نبی نہیں بنایا، پوتے کو نبی بنایا ہے، پر پوتے کو نبی بنایا ہے. حضرت اسحاق اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل اللہ کے نبی، اور حضرت اسماعیل کے اولاد سے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی اللہ کے خلیل کو اس وقت کی ایک طاقت نے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، آگ میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ہاں، جل جانے کے بعد اللہ کی مدد آئی. حضرت ابراہیم نے تو قربانی دے دی، جل جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ دنیا والوں اب ذرا میری طاقت دیکھو، تم نے بھیانک آگ میں ڈال دیا، اب دیکھو حکم ہمارا ہے، آگ کے اندر بھی جلانے کی طاقت نہیں، ہم چاہیں گے تو جلائے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں جلا سکتی. اللہ نے اپنے سب سے آخری پیغمبر، اپنے حبیب، سارے پیغمبروں کے پیغمبر، سارے معصوموں کے سردار، کائنات کے سردار، وجہ بنائے کائنات، روح کائنات، جان کائنات، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پچھلے نبیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خاص فضیلتیں، خاص خصوصیتیں عطا فرمائی وہ بے شمار ہیں. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی بنایا. اس سے پہلے کوئی نبی پوری کائنات کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا. کوئی نبی قیامت تک کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. قیامت تک انسانوں کی ہدایت اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت اللہ کے یہ چہیتے پیغمبر جن کے صدقے میں دنیا بنی، جن کو اللہ نے سارے نبیوں سے بڑھ کر کمالات دیے، سارے فرشتوں، انسانوں، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بزرگ، سب سے برتر بنایا، جن سے بڑا اللہ نے نہ کسی کو بنایا نہ کسی کو بنائیں گے، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اپنا چہیتا بنایا، جن کو اللہ نے معراج میں وہاں بلایا جہاں کسی کو نہیں بلایا. لیکن اللہ کے یہ چہیتا پیغمبر بھی اس سبق کو پڑھانے کے لیے کہ لوگوں نظام کائنات صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، اور پورا نظام وہی چلا رہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی فرد نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی حکومت نہیں. رائی کے دانے کے لاکھویں حصے کے برابر بھی اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اس سبق کو پڑھانے کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ کے شہید پیغمبر کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا سب جانتے ہو؟ جو آپ سے چھڑ گئے، اللہ والے بن گئے، ان کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا؟ کون سا ظلم ہے جس کو چھوڑا ہو؟ گالیاں دینے سے لے کر، پتھر برسانے سے لے کر، کانٹے بچھانے سے لے کر، قتل تک کے منصوبے اور پروگرام کیا نہیں بنائے؟ آپ کے چہیتوں کو آگ میں لٹایا، آپ کے چہیتوں کو تپتے ہوئے ریت پہ گھسیٹا،
آپ کے چہیتوں کو بوڑھی خاتون حضرت سمیہ کو شرمگاہ کے نیزہ مار کر شرمگاہ میں شہید کیا. کون سا ظلم ہے جو مکی زندگی میں ان پر نہیں ہوا؟ جرم حضرت بلال کا جرم کیا تھا؟ وہ تو غلام تھے، مالک تو کوئی اور تھا. کون سا پاپ کیا تھا حضرت بلال نے؟ حضرت خباب کا جرم کیا تھا؟ حضرت سمیہ کا جرم کیا تھا؟ جرم صرف ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بسا لی تھی کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے اور چلانے والا بھی ایک ہی ہے. نظام کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا. یہی جرم تھا صرف لا الہ الا اللہ. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح یقین کیا تھا، اس طرح ایمان لائے تھے، آقا کی ایک ایک بات پر اس طرح نچھاور تھے کہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے مگر محمد رسول اللہ کے غلاموں کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی. دنیا نے اپنی پوری طاقت آزما ڈالی، حضرت بلال پر ظلم کی لیکن بلال کا ایمان نہیں چھین پائے. دنیا نے اپنی پوری طاقت آزما ڈالی، حضرت خباب پر ظلم کی لیکن حضرت خباب کا ایمان نہیں چھین پائے. دنیا نے اپنی پوری طاقت لگا ڈالی 80 سال کی بوڑھی حضرت سمیہ پر، سمیہ کی جان تو لے لی، ایمان نہیں لے پائے. بدن کے کھال کو ادھیڑ لی، ایمان نہیں لے پائے. کمر آگ سے جلا کر پگھلا کر ہڈی خالی چھوڑی مگر ایمان نہیں لے پائے. وہ ایسے جانثار تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایسے دیوانہ وار تھے. انہوں نے نبی سے یہ سبق پڑھا تھا اور اپنے روئے روئے میں، اپنے انگ انگ میں، اپنے دماغ سے لے کر دل سے لے کے ایک ایک عضو میں بسا لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں. یہ جو کچھ کہیں گے ہماری بھلائی کا کہیں گے، ہمارے نفع کا کہیں گے، ہمارے فائدے کا کہیں گے. ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت ملے گی، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہیدوں کا اتنا مضبوط ایمان بنانے کے ساتھ ان کو اور کیا دیا؟ اور کیا دیا؟ یہی میرا موضوع. نبی نے اپنے شہیدوں شاگردوں کو امت کو کیا دیا؟ جو کچھ صحابہ کو دیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، اولیاء اللہ نے لیا، بزرگان دین نے لیا، مجاہدین اسلام نے لیا، صلحاء اور اتقیاء نے لیا. آپ بھی نبی کی وہ امانت لینے کو تیار ہیں؟ ارے بولو تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ کون کون تیار؟ اللہ قبول فرمائے. کیا دیا نبی نے؟ کیا دیا نبی نے؟ نبی نے ایک تو دیا کلمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی نے دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کے لیے نبی ہوں. اب میرے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو شیطان نہیں، شیطان کا گرو تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. نہ امریکہ شریک ہو سکتا، نہ برطانیہ، نہ ایٹم بم. اللہ کی طاقت کے آگے ایٹم بم بھی بھوسے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا. دنیا میں ٹھیک ہے ایٹم بم ہے کہ جاپان میں پھینک دیا جائے تو 2.5 لاکھ آدمی چند سیکنڈ میں مر جائیں، وہ الگ مسئلہ. اللہ نے سب نمونے دکھلائے. نمرود نے اپنے دور میں ایسی آگ جلائی تھی کہ آج تک کسی ایک انسان کو سزا دینے کے لیے دنیا نے ویسی آگ نہیں جلائی ہے. اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جانے لگا تو مسئلہ پیش آیا کون جا کے ڈالے. آگ کی لپٹیں اور آگ کی جو گرمی ہے وہ اتنی دور تک ہے کہ جو قریب جا کے ابراہیم کو پھینکے گا وہ بھی جل جائے گا. ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے آگ میں؟ پہلا پروگرام شیطان نے آگے کہا انجینئر بنا لو، گوپن
پٹرا باندھ لو، اس میں بیٹھا دو ان کو، اور بڑی سی رسی باندھ لو اس میں، اور یوں ہلا کر کے دور سے پھینک دو۔ شیطانی طاقت نے اپنا آخری حربہ استعمال کر لیا، سیدنا ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ آؤ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے ابراہیم سے پوچھو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آگے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بھیجا، یا میرے خلیل سے پوچھو اگر تم کسی کی مدد چاہتے ہو تو مدد کر دو۔ پانی کو کہتے ہیں کتنی دیر لگے گی؟ ایک جھونکا آئے گا پانی کا، آگ بجھ جائے گی، زمین پھٹے پوری آگ زمین کے اندر چلی جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ ہر نماز میں حضرت ابراہیم پر کیا دعا کرتے ہو پیارے آقا کے ساتھ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور جب قربانی میں ذبح کرتے ہو جانور کو تو کیا کہتے ہو؟ اے اللہ اس کو قبول فرما، کیسے؟ جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا۔ ابراہیم کو یوں ہی اتنا بڑا منصب مل گیا کہ قیامت تک تمہارے درود شریف میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ بتلاؤ میرا رب یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر تم کیوں بیچ میں آئے ہو؟ یہ میرے جملے، مفہوم یہی ہے۔ جبریل ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیل اس کے دین کو پہنچاتے آگ میں جل جائے تو مجھے اپنا رب کی چاہت پسند ہے، مجھے زندگی پسند نہیں۔ اگر رب چاہتا ہے کہ آگ میں جل جائے تو مجھے جل جانے دو، مجھے یہ جلنا زیادہ محبوب ہے اپنی زندگی بچنے سے۔ اور اگر میرا رب کہتا ہے کہ اس کا خلیل نہ جلے تو وہ طاقت رکھتا ہے کہ آگ سے بچا لے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ رب بچانا چاہے تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اور رب چاہے کہ اس کا خلیل جل جائے تو ہمیں وہ زندگی پیاری نہیں جو رب نہ چاہے، وہ موت پیاری ہے جس سے رب کو خوشی، رب راضی۔ اس معمولی امتحان نہیں، کتنی آسانی سے ہم نے بیان کر دیا اور کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ معمولی امتحان نہیں ہے، اللہ کا جتنا جو مقرب ہوتا ہے اتنا ہی کڑا امتحان ہوتا ہے۔ آخر آگ میں ڈالا، اب اللہ اپنی قدرت دکھلا رہا ہے آگ میں، تاکہ دنیا دیکھ لے ابراہیم کس رب کی بات کرتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں نظام کائنات اس اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے، جنات کے، فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج رب اس نظام کا ایک حصہ دکھا رہے ہیں۔ چونکہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے تو جو چیز جس کام کے لیے پیدا کرتی ہے وہ کام، آگ کا کام جلانا جلائے گی، پانی کا کام ڈبونا ڈبوئے گی، جی فلاں فلاں موسم سرد آئے گا گرم آئے گا، لیکن اللہ نے کچھ نمونے دکھلا کر بتلا دیا یہ تو دنیا کا ہمارا نظام ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا، ورنہ اس نظام پر بھی حکومت ہماری ہے۔ ہر مثال دیکھیں، آج دکھا رہے اللہ، دنیا نے آج تک یہی دیکھا تھا کہ آگ کا کام جلانا، یہی دیکھا تھا۔ آج اللہ دکھا رہے دیکھو آگ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں جلاتی، مگر یہ اللہ روز نہیں دکھاتے، انسانوں کو بتلاتے ہیں جو پاور اسی کے ہاتھ میں ڈال دیے گئے آگ میں، تو کیا آگ نے جلا دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم کے لیے آگ کو بجھایا نہیں ہے، نوٹ کرنا اس بات کو، بجھایا نہیں ہے، اسی جلتی ہوئی آگ سے ٹھنڈک پیدا کر دی۔ یہ ہے خاص بات۔ بے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے بجھ جا، بجھی نہیں ہے، آگ ویسے ہی بھڑک رہی ہے، لیکن آج اللہ کا حکم ہے آگ تیرا کام ہے گرمی پیدا کرنا، آج تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈک پیدا کرے، چلے گی مگر اس جلنے میں ٹھنڈک ہو، اور اتنی زیادہ بھی ٹھنڈک نہ ہو کہ فلائٹیں کینسل ہو جائیں، گھر میں کڑکڑا جائیں، نارمل خوشگوار۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ قرآن میں کہہ رہے میں نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے
پانی کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ پانی برسا دو، میں نے ہواؤں کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ہوا چلا کے آگ اڑا دو، میں نے زمین کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ زمین کو پھاڑ کر آگ اس کے اندر جذب کر کے ختم کر دو، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا ہے۔ قلنا، رب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یا نار، اے آگ کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، آج ابراہیم پر ٹھنڈک بن جا، اور ٹھنڈک بھی سلامتی کے ساتھ بن جا، نقصان پہنچانے والی ٹھنڈک نہیں۔ جب نے دکھایا نظام حکومت ہمارا، آگ پر بھی ہماری حکومت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جرم کیا تھا کہ فرعون نے ان کے قتل کے منصوبے بنا ڈالے تھے، لیکن آج تک ستائے گئے، اور آج جب حکم خداوندی ہوا تو اللہ پاک نے وہی سمندر جس کا کام ڈبونا تھا، اللہ چاہتے آسمان سے کشتی اتار دیتے، اللہ چاہتے کوئی جہاز اتار دیتے، اللہ کچھ بھی بھیج سکتے تھے، مگر اللہ دکھا رہے ہیں دنیا والوں دیکھو یہ جہاز بھیج دینا اور کشتی بھیج دینا، یا کچھ ہوا ایسی یہ سب کو اڑا کر اس پار بھیج دینا، نہیں، آج دیکھو پانی میرے حکم سے بہتا ہے اور میرے حکم سے رکتا ہے۔ آج ڈائریکٹ اس پانی کو حکم ہے کہ آج اس قافلے کے نکلنے کے لیے تجھے بہنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے پڑھا کہ وہ سمندر تھم گیا، اور صرف تھما نہیں، خشک ہوا، اور خشک نہیں ہوا، 12 بہترین راستے بنے 12 قبیلوں کے نکلنے کے لیے، اور وہی سمندر یہ قافلہ نکلتا ہے اور فرعون داخل ہوتا ہے تو پھر اپنی ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ رب وہ ہے، رب کی طاقت وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھائی، اور پھر بیٹھایا دیکھو یہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، ان کو ہم نے جنت سے دنیا میں بھیجا ہے، لہذا ان کو اپنے گھر واپس آنا چاہیے، یعنی پلٹ کر جنت آنا چاہیے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا، جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جاؤ اپنی پوری طاقت لگا دو یہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ سمجھنے گھر، ارے گھر واپسی کا مفہوم سمجھ گئے؟ آگے بڑھتا ہوں۔ ہر ایک کا گھر جنت ہے، اور مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو بتلاؤ تمہارا گھر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ فیض آباد ہے نہ چنئی ہے، تمہارا گھر جنت ہے۔ فیض آباد اور چنئی کی علامت پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ سنا ہے کہ اگر یہاں ان کی پوجا ہوتی ہے تو وہاں جن کو جلایا جاتا ہے ان کی پوجا ہو۔ گھر کون سا یہ طے کرے دنیا کہ پہلے گھر طے کرو، گھر کون سا، یہ گھر ہے کہ وہ گھر، یہ دوست ہے کہ وہ دوست ہے۔ لیکن بہرحال ایمانداری کی بات، دل کی قرآن کی بات یہ ہے، ہر انسان حضرت آدم کی اولاد، اس میں دنیا میں کسی کو اختلاف نہیں، اور ہر انسان حضرت آدم جنت سے بھیجے گئے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اب پلٹ کر جنت جانا ہے، شیطان نے بیچ میں آ کے کٹ مارا ہے، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت شیس کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت داؤد کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، جس دین کا سلسلہ آدم سے چلا ہے اس کی تکمیل ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا، اپنے محبوب سے بتلا دو، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا نبی بن کے نہیں آیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو یا حضرت موسیٰ حضرت داؤد کے ماننے والے ہو یا حضرت ابراہیم حضرت نوح منو کے ماننے والے ہو، ان سب کو چاہیے کہ انہی کا پیغام صاف ستھرا، لوگوں نے جب اس میں ملاوٹ کر دی، اس ملاوٹ کو ہٹا کر انہی کا صاف ستھرا پیغام لے کر محمد رسول اللہ آئے ہیں۔ لہذا محمد رسول اللہ سے جڑنے والا
حضرت عیسیٰ سے جڑ جائے گا. محمد رسول اللہ سے جڑنے والا حضرت موسیٰ سے جڑ جائے گا. محمد رسول اللہ سے جڑنے والا حضرت داؤد سے جڑ جائے گا. محمد رسول اللہ جڑنے والا حضرت نوح سے جڑ جائے گا, حضرت ابراہیم سے جڑ جائے گا. محمد رسول اللہ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سارے نبیوں کا لایا ہوا پیغام ہے. ان سے جڑنے کا مطلب یہ ہے سب سے جڑ جانا ہے, اور سب سے جڑ جانے کا مطلب یہ ہے اپنے گھر پہنچ جانا ہے. گھر ہے سب کا جنت. دعوت اس کے لیے نبی والی قرآن پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہر انسان سے محبت کرنا پڑے گی. یہ بہت دل گردے کا کام ہے. نفرت کا پرچار کرنا بہت آسان ہے, اور نفرت کے ماحول میں برداشت کر کے محبت کا سبق پڑھانا, یہ اس کے لیے ایمان چاہیے, اس کے لیے دل گردہ چاہیے. غصے میں آ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا آسان ہے, آگ پر مزید آگ لگا دینا آسان ہے, لیکن آگ پر پانی ڈال کر آگ کو بجھانا اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے کر پھول پیش کرنا اور گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دے کر دعا دینا, اس کے لیے بہت مضبوط دل چاہیے, بہت مضبوط گردہ چاہیے. مسلمانوں, یہ تمہاری صفت تھی, تمہارے پیغمبر کی صفت تھی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو آبائیں دی, اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. اس پیغمبر کی اب امتی اپنا مشن سمجھیے. نفرت کا جواب کچھ لوگ پیدا ہوئے نفرت کے لیے, یا جان بوجھ کر یا غلط فہمی میں. تمہارا پیغام محبت ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا. اللہ نے کیا کہا نبی کے بارے میں, انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں. اللہ نے کیا کہا اپنے محبوب کی صفت میں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا ہر عالم کے لیے. رحمت للمسلمین نہیں, رحمت للناس نہیں ہے. آقا ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے, اور جنہوں نے اب تک ان کو نہیں مانا ان کے لیے بھی رحمت ہے, عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہے, یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے, برادران وطن کے لیے بھی رحمت ہے. کاش یہ لوگ بھی آقا کی رحمت والی زندگی سمجھ غلط فہمی میں پڑے. ہمارا کام تھا غلط فہمی دور کرنا, لیکن ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں غلط فہمی دور کرنا. آقا زمین کے لیے بھی رحمت ہے, آسمان کے لیے بھی رحمت ہے, چاند سورج ستاروں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آقا ہر عالم کے لیے رحمت, آقا کی تعلیم ساری انسانیت کے لیے رحمت. تو آقا کے ماننے والے کیا انسانیت کے لیے رحمت بنیں گے؟ ان کو بھی تو رحمت بننا ہے, طے کرو رحمت بنیں گے. ہاں مگر اس میں بہت دل گردہ, گالی سن کر دعا دینا یہ پیغمبر کی سیرت ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم آپ پیغمبر کو ماننے والے, ٹھیک ہے ہم اتنا برداشت نہ کر پائیں گے, کبھی موڈ خراب ہوگا گالی کا جواب گالی سے دیں گے, لیکن کبھی تو دعا سے دے دیں, یا خالی گالی ہی دیں گے دعا کبھی نہیں دیں گے. ایمانداری سے بتلاؤ, کچھ ہوں گے, ایسا نہیں دنیا خالی. اتنا بڑا مجمع یہاں سے سامنے تک دائیں بائیں بیٹھا ہے, خواتین بھی بیٹھی ہیں. آج جن لوگوں نے عالمی پیمانے پر یا ملکی پیمانے پر آگ لگانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, ان کے لیے کبھی دعا کیے؟ اخبار پڑھ کے تبصرے تو کیے ہوں گے, دھرنے تو دیے ہوں گے, گرم گرم بیانات تو دیے ہوں گے. ایمانداری سے بتلاؤ, تنہائی میں کسی کو پتہ نہ ہو, تنہائی میں رات کو اٹھ کر یا 5 نمازوں میں چپکے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا کیے؟ کہاں گئے آقا کی سنت؟ آقا تو دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, آقا تو ابو جہل اور ابو لہب کے لیے دعا کر رہے ہیں. کڑ کر کے راہ ہدایت پر لانا, یعنی جنت والے راستے پر لانا, اس کی محنت کرنا ہمارا کام ہے. ہدایت فیصلہ
اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم سوچے کہ اتنی محنت کی اور اتنی دعا دی، جتنی دعا دے رہے اتنی اس کی گالیاں بڑھتی چلی جا رہی، یہ کام ہمارا نہیں۔ آقا کی یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ ہاں بے شک تلوار بھی سنت ہے، جہاد بھی اپنے موقع پر ہے، لیکن اپنے موقع پر بے موقع نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جہاد کرتا رہے، ماریں گے مر جائیں گے، بابری مسجد وہیں پر بنائیں گے، اذان ہوگی گھر بھاگ جائیں گے۔ مجھے معاف کرنا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ماریں گے مر جائیں گے، مسجد وہیں بنائیں گے، نماز کو بلایا جائے گا تو سو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ خالی یہ ناک کا مسئلہ ہم نے بنا رکھا ہے، ایمان کا مسئلہ تو نہیں بنایا۔ ایمان کا مسئلہ بناتے تو جس دن مسجد ٹوٹی تھی اس دن پورا مسلمان اللہ کے سامنے روتا، سجدے میں گر کر آنسو بہاتا، کہتا مالک یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہم تیرا گھر نہ بچا پائے، ہم اپنا ایمان نہ بچا پائے، ہم اپنے بچوں کو دین نہ سکھا پائے، رو کر کے طے کرتے مالک آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی جماعت نہیں چھوڑیں گے، گھر میں مسجد میں جہاں موقع ملے گا نماز پڑھیں گے۔ تب تو کوئی بات بنتی کہ مسجد کا غم ہے۔ باقی ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ مولانا صاحب آپ نے ہمارے دل کو کیسے جان لیا؟ نہیں، کس کے دل میں کیا امنگ ہے، اور اللہ کس کے دل کی بات قبول کر لے، اس کے جذبے کو قبول کر لے۔ خدا نہ خواستہ میرا مقصد نہیں ہے، لیکن کیا نہیں دیکھا ان آنکھوں نے اور آپ کی آنکھوں نے 5 لاکھ کا مجمع بوٹ کلب پر احتجاج کرنے کے لیے آیا، چلا آ رہا ہے مجمع، فلاں امام صاحب کی قیادت میں وہ زندہ ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں ملا تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی، کام ختم۔ کہیں تو پڑھ لیتے، 1 لاکھ میں معلوم ہے پڑھنے والے 1500، باقی کہاں گئے؟ کہ باقی چھٹی۔ اسلام کوئی مذہب تو نہیں، یہ اسلام نعروں کا مذہب نہیں ہے، عمل کا مذہب ہے، کردار کا مذہب ہے، کیریکٹر کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھانے کا مذہب ہے، اور اس لائن میں تکالیف آمیں تو تکالیف کو ہنستے کھیلتے برداشت کرنے کا مذہب ہے۔ ہم نے کوئی کردار دکھایا تو آقا کی ایک صفت ہے دشمنوں کے لیے اللہ کے سامنے رو کر ہدایت کی دعا کرنا، یعنی جنت کی دعا کرنا۔ رب انہوں نے ہمیں پتھر مارا مگر تو ان کو جنت دے دے، یعنی ان کو ہدایت دے دے۔ انہوں نے ہمارے سر پر کوڑا پھینکا مگر تو ان کو ہدایت دے دے۔ انہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے مگر تو ان کو ہدایت دے دے۔ ہدایت کی دعا کب کرو گے؟ جب ساری انسانیت سے محبت کرو گے، تم چاہو گے ہر انسان اللہ والا بن کر جنت چلے، تب ہدایت کی دعا کرو گے۔ اور تم چاہو گے بمبئی میں جگہ تو ملتی نہیں ہے، آبادی بڑھ گئی، پتہ نہیں جنت میں جگہ نہ ملے، جتنے کھٹ جائے اتنی اچھا ہے تاکہ پھیل کے رہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی، دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی جنت کتنی بڑی۔ آج جتنے انسان آ چکے اور جتنے آج ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے، اس سے 10 20 50 گنا انسان پیدا ہو جائے تب بھی جنت بہت بڑی۔ جنت چھوٹی نہیں، کدھر ہو گیا یہ بھی جنت چلے جائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ایک ہی کمرہ ہم کو ملے گا، 2 نہیں ملے۔ دنیا کے طرح ہم سوچیں، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا، یہ جانوروں کے لیے رحمت بنایا، زمین و آسمان کے لیے، درختوں کے لیے رحمت بنایا۔ جہاد جیسے عظیم حکم میں کیا آقا فرما رہے ہیں؟ تم سے لڑنے آ رہے ہیں، آؤ تم بھی مقابلے پہ آ جاؤ، مگر سنو یہ مقابلے کی اجازت بھی کب ملی؟ جب انتہا ہو گئی۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ یاد رکھو گے میری یہ بات؟ ارے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یاد رکھو گے میں کیا کہنا ہے؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کاش آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ گالی دے دینا، دھمکی دے دینا، مناظروں کے چیلنج کر دینا، کہہ دینا صاحب فلاں کو یوں شکست دے دی، فلاں کو یوں شکست، پوری دنیا فتح کر لینا بہت آسان ہے، اور کسی ایک انسان کے دل کو فتح کر لینا بہت مشکل ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ ہم نے کہا سب کے لیے دعا کرو۔ رہا مسئلہ
کہ ساکشی جی، یوگی جی، توگڑیا جی، تو اگر ان میں ساکشی اور توگڑیا ہیں تو مسلمانوں میں بھی کچھ توگڑیا ہیں، ان میں بھی کچھ ساکشی ہیں، یوگی ہیں، تو اگر وہ کچھ بک رہے ہیں سمجھ لو اسی گروپ کے ہیں، خالی تھوڑا سا بدلاؤ ہے، بس کیا پریشانی ہے کہ آپ ان کو جواب دینے کے چکر میں پڑو؟ ایسے لوگ میری دعائیں ہدایت کیا کرو، زیادہ جواب کے چکر میں مت پڑو۔ میاں شیطان تو اللہ میاں سے مناظرہ کر بیٹھا اور کچھ نہ مانا اس نے، تو مناظرہ کر کے کب تک تم زندگی گزارو؟ باقی کسی کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا یہاں سے لے کے امریکہ تک، وہ جب چاہے جہاں کر لے، دلائل کی روشنی میں کوئی بھی کبھی بھی مناظرہ کر سکتا ہے۔ گالیوں کے جواب ہم نہ دے پائیں گے، وہ گالیاں دینے والے مبارک ہو، گالی کا جواب دو گے، الزامات کے جواب دو گے، اس کے بعد بھیا ہم کہیں گے ہم نے شکست مانی ہم چلے۔ ہاں اگر قرآن و حدیث کی بات کرو، دلائل کی بات کرو، توحید کی بات کرو، سنت کی بات کرو، ہر میدان میں ہر جگہ جب جی چاہے، جہاں جی چاہے، جس وقت جی چاہے، بلا ٹائم دیے ہوئے اچانک جب چاہے جس کا جی چاہے، چاہے حقیقی توگڑیا ہو چاہے مسلم توگڑیا ہو، سب کو اجازت ہے، وہ جب چاہے آ کے بات کریں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن آپ سے میں کہنے آیا اس سے زیادہ متاثر مت ہوا کرو، تو فلاں یہ کہہ گئے، فلاں یہ کہہ گئے، پر سال یہ کہے گئے، اس سال یہ کہیں گے، ہمیں کہنے دو، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، کیا کسی پابندی لگا دو؟ اپنا کام کرو۔ ہم نے کسی کے لیے تنہائی میں دعا کی، بحث میں نہیں ہے، کوئی بھی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بوڑھی روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو لگا کر کوڑا پھینک رہی، کس پر؟ خدا کی قسم اس ذات پر جن کے جسم کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو، جن کے جسم کے پسینے میں مشک و عنبر کی خوشبو ہے۔ صحابہ آپ کا پسینہ گرنے نہیں دیتے تھے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی شیشی لیے ہوئے آپ کے چہرے مبارک پر جو پسینے کے قطرات آ رہے ہیں اس کو لے لے کر اپنے شیشی میں بند کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ پاک اور اس سے زیادہ بہترین عطر کہاں ملے؟ وہ محبوب پیغمبر جن کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس محبوب پیغمبر کے سر پر ایک بوڑھی روزانہ کوڑا پھینک رہی اپنے گھر کا، اور آقا اس کو جواب نہیں دے رہے، کیا جواب کی طاقت نہیں رکھتے تھے؟ مکے میں جو اجازت ہی نہیں ملی جواب کی، اتنے ہی بہت بڑی بات کی جواب نہ دینا، ایک دن کوڑا نہیں پڑا، پوچھا کیا بات ہے؟ ایک عورت یہاں روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، آج نہیں پھینکا، کیا بہت زیادہ بیمار ہے؟ خدا کی قسم مجھے معاف کرنا، میں بھی اپنے کو اسی میں شامل کر رہا ہوں، ہم ہوتے تو کہتے اللہ جتنی جلد خبر مل جائے کہ اس کا دیہانت ہو گیا اتنی اچھی، مذاق نہیں کرتے، جو ہماری کیفیت ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کو جلدی اٹھا لے، یہ قربان جائیں اس رحمت للعالمین پر خبر ملتی ہے بڑھیا بیمار ہے تو آپ اس کے عیادت کو پہنچتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اماں اگر گھر میں جھاڑو نہ لگی ہو تو یہ خادم حاضر ہے آپ کے گھر میں جھاڑو لگا۔ یہ اخلاق کون پیش کرے گا؟ کیا صرف کتابوں کی زینت کے لیے ہیں؟ کیا صرف یہ بیان کرنے کے لیے ہیں؟ کیا صرف رائٹروں کے لیے لکھنے کے لیے ہیں؟ ان اخلاق کو اپنائے گا کون؟ طے کرو کہ اپنائیں گے تب تو کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ خالص سن لیا اور سن کر کے صاحب بہت بڑا تیر مار لیا تو کیسے کام چلے گا؟ جی طائف میں فتح مکہ کے موقع پر جو کچھ ہے مدینہ مکے میں ستائے جا رہے ہیں، بلال تڑپائے جا رہے ہیں، 13 سال تک اجازت نہیں ملی، آخرکار آقا کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا، گھر کو گھیر لیا گیا، قاتل مسلح ہو کر آپ کے گھر کے باہر دروازے پر آ گئے کہ آپ رات کے سناٹے میں اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی کتنا خطرہ، اللہ کی عبادت کے لیے نکلیں گے، حرم جائیں گے، یہی کام تمام کر دیں گے، کتنے سخت دل تھے وہ۔ پھر اللہ نے بچائے کہ نہیں بچائے؟ اللہ نے اس طرح بچایا کہ آقا انہی تلوار لیے ہوئے لوگوں کے درمیان سے نکلے اور بعض لوگوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے اور کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بھی ایک نظام ہے اللہ کا، کہاں یہ امتحان، کہاں یہ مدد، کہاں یہ امتحان۔
مدینہ چلے جاؤ، اس کی تفصیلات ہے اپنی جگہ۔ چلے گئے مدینہ، 2 سال کے بعد اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ اب 15 سال کے بعد جواب دینے کی اجازت ملی۔ سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں، 15 سال کے بعد جواب دینے کی اجازت ملی تو کس پوزیشن میں ملی معلوم ہے؟ دشمن 3 گنا ہے، تیر، تلوار، نیزے بھالے، گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کے سامان سے بالکل لیس اور مسلح ہے، اور محمد رسول اللہ کے چہیتے دیوانے 313 ہیں، بدن میں صحیح کپڑے نہیں، چپلیں نہیں، سواریاں نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا ان 313 میں 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھی خالی۔ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، 313، وہاں 1000۔ وہاں صرف یہی نہیں کہ تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، زیرے بھی ہیں، وہ لباس بھی ہے جس کو پہن لے تو آنکھ کے علاوہ کچھ نہ دکھے، تلوار مارو تو پھسل جائے، تیر مارو تو اثر نہ کرے۔ اور ابو جہل کی ڈینگیں ہیں، نعوذ باللہ پڑھو تو پڑھ نہیں پاؤ گے۔ آج ایمان والوں کو، محمد کو، نام اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو، آقا کا حق ہے کہ نام آتی درود شریف پڑھو۔ آج ان کو ایسی جگہ لے جا کے ماریں گے جہاں پانی نہیں ملے گا، تڑپا تڑپا کے ماریں گے، ترسا ترسا کے ماریں گے، زوم یہ کہ مار کر پھینک دیں گے، ان کی لاشوں کو دفن نہیں ہونے دیں گے، جنگل کے درندے یا چیل کوے آگے کھا جائیں گے۔ یہ ابو جہل کی ڈینگیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، وہ بدر کے میدان میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی طاقت اور اللہ کا پاور معلوم ہے، ان کو معلوم ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر حضرت زکریا کو ذبح بھی کرا سکتے ہیں، وہ اللہ فتح و شکست کسی کے ہاتھ میں، اور اللہ پر کسی کی حکومت نہیں چلتی، اللہ بے نیاز۔ ابو جہل ڈینگے مار رہا ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ وہاں اسلحے اور تعداد ہیں، یہاں تعداد بھی کم، نہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ آج تم رونا روتے ہو کہ ہم نہتے ہیں، ہائے فلاں کی حکومت آ گئی، ہائے فلاں کی حکومت آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مسلمان اتنی بچکانی بات کرتا ہے، تم یہ سارے واقعات بھول چکے؟ مار رہا ہے، جن کے صدقے میں دنیا بنی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جواب کی اجازت ملی تو کتنے قسم پرسی کی حالت میں، کچھ نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے 13 سال میں پکے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ 13 سال میں ان لوگوں کو اللہ نے اس طرح سے کندن بنایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی تھی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت اور دولت ان کو خرید نہیں سکتی تھی۔ آ گئے میدان میں، جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے نا، اللہ نے فتح دی۔ عہد میں، احزاب میں 24 قبیلوں کا متحدہ اجتماع مدینے میں حملہ آور ہوا تھا۔ اللہ کے امتحان، خندق کھود رہی، آقا خود خندق کھود رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پر فاقے ہو رہے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھا جا رہا ہے، آقا کے پیٹ میں 2 پتھر ہیں۔ اتنا سخت اللہ امتحان لے رہے ہیں، اور جب یہ امتحان لے لیا تو اللہ کی مدد آ گئی۔ کیا چیز تھی؟ آئیے دوسرا پہلو غور کیجئے، اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے۔ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313، یاد ہے نا؟ سنو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، آج بھی لوگ کہتے ہیں زبردستی فلاں کو مسلمان بنا دیا۔ مسئلہ یاد رکھنا، اسلام کا، کلمے کا، ایمان کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اظہار ہوتا ہے،
کسی کو مسلمان بنانا جائز ہی نہیں، اس کا اسلام قبول ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ سمجھاؤ لوگوں کو، مسلمان چبریا کسی کو کلمہ پڑھوا ہی نہیں سکتا، اس کلمے کا اعتبار ہی نہیں، یہ تو دل کا سودا ہے۔ دل پہ جب تک اللہ نہ بسے، زبان سے کہہ کر کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ تو منافق کہلائے گا۔ باقی الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے، کوتاہی ہماری، کوتاہی ہماری۔ آقا نے کون سا طریقہ دیا؟ 313 سنیے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، بالکل متوجہ ہو کر۔ 1 سال کے بعد سن 3 میں جنگ احد ہے، وہاں بھی آپ کم ہیں، 700 ہیں، دشمن 3000 ہے۔ بدر میں 313 کی پوزیشن یہ ہے، اس کو کوئی کہہ سکتا ہے انصاف کی نگاہ میں کہ یہ تلوار کی جنگ تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی۔ تلواریں جن کے پاس تھی وہ کند ہو گئیں، ایمان جن کے پاس تھا وہ فتح یاب ہوا۔ کوئی تھوڑی نہیں رہا، پوری تاریخ پڑھ ڈالو، کبھی بھی مسلمانوں کی تلواریں زیادہ نہیں رہیں، کم نہیں، بہت کم رہیں۔ یہ الزام کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیل ہی نہیں سکتے، تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھوا ہی نہیں سکتے۔ اخلاق و کردار، رحمت والے پیغمبر کی وہ زندگی کیا چیز تھی؟ کچھ نہیں۔ 313 1 سال کے بعد 700 ہو گئے۔ سن 6 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے آئے ہیں تو 1400 کتنے؟ حدیبیہ میں 1400، مدینے میں جتنے اور رہے ہوں۔ یہ تعداد بڑھنے کی وجہ خدا کی قسم صرف اخلاق، صرف محبت۔ اللہ وہ اخلاق ہمیں دے دے۔ بدر کی اس پوزیشن میں 313، احد میں میدان میں 700، خندق میں اس سے زیادہ، حدیبیہ کے موقع پر سن 6 میں 1400 اور سن 8 میں مکہ فتح ہوا 10,000۔ کتنے؟ یہ تلوار کے زور پر آئے، تلوار کے زور پہ آتے تو موقع پاتے پلٹ کے وار کر دیتے جی۔ اور صرف 2 سال کے بعد حجۃ الوداع میں 1,24,000، یہ تلوار کے زور پر آئے۔ اور اس کے بعد عباس لال بجکڑ کہتے ہیں 21 تک کسی کو نہیں رہنے دیں گے، اب بتلاؤ 313 سے تو اسی زمانے میں 1,00,000 ہو گئے، ایسے بیوقوف بھی پیدا ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بیانات سوائے اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ کبھی کھانا کھا لو بدہضمی ہو جائے تو ان کا بیان سن لو کھانا ہضم ہو جائے، اس سے زیادہ کی کوئی قیمت نہیں۔ بیوقوفوں کی بات کو کہیں نوٹس لی جاتی، ہم بیوقوف ہیں الجھے ہوئے، اپنا کام کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، یہ 5-7 نام لے کر دعا کرو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ایمانداری سے رحمت والے پیغمبر کے سچے امتی بنو گے تو ہر انسان سے محبت کرو گے۔ ہاں ہوشیار رہنا بھی ضروری، دھوکہ کھانے کی اجازت نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نبی کا پیغام محبت ہے، محبت سے دل فتح ہوتے ہیں، تلواروں سے گردنیں فتح ہوتی ہیں، اخلاق سے دل فتح ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ اور صحابہ نے دلوں کو فتح کیا ہے، گردنوں کو نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی اور صحابہ کی صفت۔ کریں گے دعا، اب ہم جان بوجھ کے نام نہیں لے رہے، کچھ نام شروع میں لے لیے، کچھ اور نام شامل کر لیجئے، سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور جو ہم کو آپ کو انہی اسٹیج پہ آ کے نوازے دعاؤں سے تو ان کے لیے بھی دعا کرو گے۔ ارے کرو گے نہیں کرو گے؟ ٹینشن مت پالو، اللہ نے سب کو جینے کا حق دیا، بڑوں کو ہدایت مل چکی ہے۔ نفرت کا پرچار کرنے والے صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے ہمارا گھر خالی ہو چکا، گھر میں کچھ ہوتا تو کوئی دوسرے گھر میں جاتا کیوں؟ یہ گھر واپسی کے لیے کچھ گھر میں ذخیرہ تو رکھو تبھی تو کوئی واپس آئے گا، ذخیرہ ہی نہیں ہے ورنہ جاتے کیوں چھوڑ دیتے گھر؟
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ اس امت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک منصب دے کر ڈیوٹی متعین کی. نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کی رحمت والی تعلیمات، قرآنی ہدایات، ان ساری چیزوں کو لے کر اب اپنی ذمہ داری سمجھو. تم بہترین امت ہو. اس آیت میں ایک عہدہ دیا گیا، ایک منصب دیا گیا. اور جب منصب ملتا تو کوئی ڈیوٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وزارت ملی تو وزارت بڑھتی نہیں بڑھتی؟ فلاں وزیر کو یہ محکمہ دیا گیا، فلاں وزیر کو یہ محکمہ دیا گیا، فلاں وزیر کو یہ محکمہ دیا گیا. آپ کو منصب کیا ملا معلوم ہے؟ رب کائنات نے یہ منصب دیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا یہ منصب چھین نہیں سکتی، الا یہ کہ ہم خود ہی اس منصب کو اپنے سر سے اٹھا کے کہیں رکھ دیں. کیا منصب؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. سارے انسانوں میں تم سب سے بہتر ہو. اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. اللہ سارے انسانوں کے رب ہیں، محمد رسول اللہ سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. ہم دنیا والوں کو نہیں بتلا پائے. دنیا نے سمجھا قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، اور اللہ میاں بھی مسلمانوں کے. ہم نہیں بتلا پائے کہ دوستو وہ مالک سب کا ہے، جس طرح ہمارا ہے ویسے تمہارا. اور محمد یہ رسول المسلمین نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ سارے انسانوں کا رب ہے تو رسول اللہ سارے انسانوں کے رسول. قرآن ہدی للناس ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سارے انسانوں کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام بھی نہیں. ارے سمجھ رہے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بھی محمد صاحب کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد صاحب کا کلام ہے. محمد صاحب کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے. اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا اس کا نام قرآن ہے. نبی کے الفاظ کا نام قرآن نہیں، نبی کے الفاظ کا نام حدیث ہے. اللہ کے کلام کا نام قرآن. سب کے لیے ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دشمنیوں کو بھی. سامنے نہیں پڑھ سکتے، چھپ کے پڑھو. بس ایک چیز مان کے پڑھو کہ یہ اس مالک کا کلام ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہمارا بھی تمہارا. پھر پڑھو قرآن. آپ نے مان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، آپ نے مان لیا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، خیر امت آپ ہو گئے. یہ ایک منصب ملا ساری امتوں میں آپ کو، کنتم خیر امت. ڈیوٹی کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کا لفظ ہے، ہر انسان کا نفع، ہر انسان کا فائدہ، ہر انسان کی بھلائی یہ تمہاری ذات سے وابستہ. تم کبھی کسی کا برا نہیں چاہو گے، تم ہمیشہ بھلا چاہو گے. یتیموں کی مدد، غریبوں کی مدد، مریضوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، کمزوروں کی مدد، یہ تمہارا خاص فریضہ. تمہاری ذات سے مال سے مدد کر سکو تو مال سے، جان سے مدد کر سکو تو جان سے، اچھے مشورے دے سکو تو مشورے دے کر. سارے انسانوں کا نفع تمہاری ذات سے وابستہ کر دیا ہے. تم جہاں رہو دنیا سمجھے یہ ہمارا اچھا سوچنے والا ہے، یہ ہماری فلاح سوچنے والا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں. کہاں گئی وہ زندگی؟ اچھی ہے.
بات تلخ ہو جائے گی، میں زیادہ کڑوی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آج بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہے تو پڑوس کا ہوگا۔ آج بھائی سگے بھائی کا دشمن ہے، وہ دشمنوں کی کیا مدد کرے گا؟ تو برادران وطن کے ساتھ کیسے محبت کا ماحول بنے گا؟ آج ہمارے گھروں میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، آج ہمارے خاندانوں میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، جی مسجدوں میں مدرسوں میں نفرتیں پنپ رہی ہیں، تو دنیا کو ہم کیا محبت کا سبق دیں گے؟ مذاق بن گئے؟ ہم تو ہر انسان کی بھلائی کے لیے تھے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، مسلمان کی بھی جیب کاٹ سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے، حق مار سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بتلائے گئے، اس میں مذہب کی قید نہیں۔ آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ اس کو ترکے میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے وراثت میں۔ اس قید کے بغیر کہ کیا مسلم ہے کیا غیر مسلم ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ اخرج للناس پہلی ڈیوٹی ہے، پہلا سبق ہے صحابہ کی زندگی پڑھو، تابعین کی زندگی پڑھو، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھو، پیران پیر کی زندگی پڑھو، خواجہ اجمیری کی زندگی پڑھو، محبوب اولیاء کی زندگی پڑھو، صابر کلیری کی زندگی پڑھو، مخدوم ماہمی کی زندگی پڑھو، اللہ والوں کی زندگی پڑھو۔ خواجہ اجمیری اس ملک میں آئے اور لاکھوں لاکھ لوگ ان کے دست حق پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ کیا خواجہ اجمیری نے کوئی تلوار چلائی تھی؟ نبی کے اخلاق دکھا، رحمت والی تعلیم پیش کی تھی، سب کے لیے پڑھے تھے، سب کے لیے روئے تھے، سب کے لیے تڑپے تھے، خود مصیبتیں اٹھائی تھیں اور اپنے بھائی کو آرام پہنچایا تھا، تب کہیں جا کر زندگیاں بدلی تھیں۔ آج ہم اپنا آرام چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے ذرا سے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کو تیار، تو دشمن کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ طے کرو زندگی بدلے۔ پہلے سبق اخرج للناس، ایک ڈیوٹی۔ دوسری ڈیوٹی تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کو پھیلانا۔ اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی توحید ہے، سنت ہے۔ توحید و سنت کی طرف لوگوں کو لانا یہ سنت کی ڈیوٹی ہے، فریضہ۔ پھر ساری بھلائیوں کو عام کرنا، عدل کو، انصاف کو، سچائی کو، امانت داری کو، حقوق کی ادائیگی کو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ سب سے بڑی برائی شرک، کفر اور بدعت ہے۔ اس کے بعد جوا ہے، شراب ہے، سٹا ہے، ظلم ہے، چھور ہے، بے ایمانی ہے، دہشت گردی ہے، فرقہ پرستی ہے۔ تو سارے انسانوں کے لیے قرآن کی بلاغت پر قربان جائیں۔ پہلے بتلا دیا سارے انسانوں کا نفع تم سے وابستہ ہے، اب جب امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو تو اس نفع کا پہلو ذہن میں رہے۔ اب یہ کام محبت کے ساتھ، دل کی قرآن کے ساتھ، انسان کو شیطان کے چنگل سے بچا کر رب کے دفتر میں، دربار میں لا کر کھڑا کر دینا، اس جذبے کے ساتھ امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگا، نہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا نفع بلکہ اس کا نفع۔ جب اس کو نفع پہنچاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی نفع دے گا، تو اس کے کام آنا۔ یہ اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامی سیرت سب سے عظیم امت بنائی گئی، اور سارے انسانوں کا نفع اور سارے انسانوں کی بھلائی اور سارے انسانوں کو برائی سے روکنا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ خالی لفاظ بن جاؤ، بلکہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہاری زندگی میں بھی ایمان ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ بیان سن کر پہنچے کابلی پٹھان، کابل کے پٹھان دیکھیں کبھی، کہ ایک آدمی کو بھی تمہارے ہاتھ پر ہدایت مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، ایک شخص کی ہدایت اگر تمہارے ہاتھ پر
پر ہو تو تم کو جنت ملتی ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ ایک بھٹکا ہوا انسان اپنے مالک سے جڑ جائے، اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے اللہ سے جڑ جائے، رسول اللہ سے، آخرت سے جڑ جائے، سچائی سے جڑ جائے۔ سن لیا قابلی پٹھان کہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھوانا جنت چارے تھے۔ پنڈت جی مل گئے راستے میں، پکڑ لیا کیا کلمہ پڑھو۔ اب پنڈت جی قابلی خان بالکل موٹا دادا کہ کلمہ پڑھ، اور گھبرایا، پٹک کر کے سینے پر چڑھ بیٹھے کہ پڑھ کلمہ ورنہ بھی تیرے جو سن کے آئے تھے کہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھوا دو جنت، اتنی سستی جنت ہے۔ اب پنڈت کہہ رہا خان صاحب کہ خان صاحب کلمہ پڑھو، تمہارے گھبراہٹ کے جان بچے کم سے کم۔ انہوں نے کہا خان صاحب پڑھواؤ کلمہ، کہ پڑھوائیں آتا تو ہم کو بھی نہیں، آتا تو ہم کو بھی نہیں، پڑھوائیں کیا؟ تو ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی فکر ہو اور خود معلوم ہو اندر سے خالی ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں بھی شامل ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، میں نے پورے ملک میں سوال کیے ہیں، آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ اگر آج ہمارا کوئی برادران وطن، ہمارا بھائی آپ سے آ کر اسلام کو سمجھنا چاہے، محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہے، قرآن کو سمجھنا چاہے، شریعت کو کہ میاں اسلام کیا ہے، تم کلمہ پڑھوا کر کیا بنانا چاہتے ہو، تم کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے، مجھے معاف کرنا، اس پورے مجمع میں تم اس پوزیشن میں ہوگے، مجھ کو اسلام سمجھا دو، کچھ ہوں گے وہ بھی آدھے ادھورے، ورنہ آپ کیا کہو گے؟ چلو مولانا صاحب پر لے چلے، چلو مولانا صاحب پر لے چلتے، کیوں؟ مولانا صاحب خالی مسلمان رہیں گے تم آزاد ہو، خالی دکان میں بیٹھو گے، خالی الیکشن لڑو گے، خالی مٹر گشتی کرو گے۔ مجھے معاف کرنا، ہم مرثیہ پڑھ لیں، اے اللہ اوباما مر جائے، بش مر جائے، اسرائیل برباد ہو جائے، برطانیہ برباد ہو جائے، اے اللہ مودی برباد ہو جائے، اللہ توغلیہ مر جائے، ہم زندہ رہیں، کیوں؟ تاکہ اور پاپ کریں، ہم نماز پڑھنے نہ جائیں، ہم شریعت کے حکم پر نہ چلیں، ہم نبی کی سیرت نہ اپناویں، نہ ہمارا چہرہ نبی والا، نہ ہمارا لباس نبی والا، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی والا، نہ ہماری شادی بیاہ نبی والی، نہ ہماری تجارت نبی والی، نہ ہماری کھیتی باڑی نبی والی، نہ ہماری ملازمت نبی والی، نہ وکیل نبی والے، نہ ڈاکٹر نبی والے، نہ انجینئر نبی والے، نہ پروفیسر نبی والے، نہ ٹیچر نبی والے، نہ اسٹوڈنٹس نبی والے، اور اس کے بعد دنیا میں اسلام پھیل جائے، کیا مذاق ہے؟ کوئی نمونہ دکھلایا ہم نے؟ میں پوچھتا ہوں اس مجمع سے، آپ میں کوئی کہیں ملازم ہوگا، کوئی کہیں آفس میں بیٹھتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر، وکیل اور جج ہوگا، آپ جس شعبے میں ہیں محمد رسول اللہ کی کوئی جھلک دکھلائی؟ میں طلبہ سے پوچھتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تمہاری زندگی میں نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اللہ والوں کی سیرت کا کوئی جھلک ہے؟ ڈاکٹروں کی زندگی میں ہے کوئی جھلک؟ وکیل صاحب کی زندگی میں ہے کوئی جھلک؟ ججوں کی زندگی میں ہے کوئی جھلک؟ اگر دنیا کے ججوں نے رشوت لی ہے تو مسلم جج نے بھی رشوت لی ہے، اگر دنیا کے وکیلوں نے بے بات پر الجھاوے کر کے پیسے کمائے تو مسلم وکیلوں نے پیسے کمائے، اور اگر دنیا کے ڈاکٹروں نے نبض دیکھ کر مریضوں کا استحصال کیا ہے تو مسلم ڈاکٹروں نے بھی کمیشن کھا کھا کے مریضوں کا استحصال کیا۔ ہمدرد کون ہے؟ ہم کس کا رونا رو رہے ہیں؟ توغلیہ کا رونا رو رہے ہیں، ساکشی اور راجیشور سنگھ کا رونا رو رہے ہیں؟ اس کے رونا رونے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی زندگی دیکھو، ہماری زندگی میں اسلام ہے کہاں؟ قرآن ہے کہاں؟ نبی ہے کہاں؟ صحابہ ہے کہاں؟ پیران پیر ہیں؟ خواجہ اجمیری ہے ہماری زندگی میں؟ شابل کریری ہے ہماری زندگی میں؟ مخدوم ماہینی ہے ہماری زندگی میں؟ نام کا مسلمان ہے اس لیے کہ مسلم گھر میں پیدا ہوا، کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ سیرت کا کیا پیغام؟ محمد رسول اللہ اسی لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کا نام لے خالی اور آپس میں لڑائی کروا میں مناظرے کے چیلن کریں، گالیاں بکیں، ایک دوسرے کو جہنم پہنچائیں؟ محمد رسول اللہ سب کو جنت لے جانے کے لیے آئے تھے، جہنم پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جن کا فن ہوا کرے تو مناظرے کے چیلن کرے،
اور جو گالیاں بکیں اور جو الزامات لگائیں وہ ان کو مبارک. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. اپنی زندگی کا جائزہ نبی نے گالیاں سن کر دعائیں دی. فتح مکہ ظاہر بات ہے کہ مکہ سے وہ نکالے ہوئے لوگ ہیں. بلال ہیں, خباب ہیں, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, تڑپایا گیا, آگ میں لٹایا گیا. جی آج مکہ فتح ہو رہا جوش میں کہ آج تو ایک ایک پائی کا حساب چکتا کر لیں گے. آج بدلے کا موقع ملا ہے. اسی وطن کو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. فلاں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا, فلاں نے یہ ظلم کیا, فلاں نے ظلم کیا. آج بتلائیں گے قاعدے سے. نبی کے جس چہیتے غلام کے پاس جھنڈا تھا, اللہ اکبر. سنو, ہاں بیچ میں یہ بھی بتلا دوں, باقی جو مسائل جہاد کے وہ ایمرجنسی واقعات ہیں. ہر ملک میں وزارت دفاع ہوتی ہے. اگر اسلام نے بھی وزارت دفاع قائم کی ہے تو اعتراض کیسا؟ کیا مطلب؟ جہاد وزارت دفاع ہے کہ اگر کسی کے دماغ زیادہ خراب ہو, روزانہ ہمارا ملک کہتا ہے پڑوسی کو منہ توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے اب وہ کر دیں گے. پتہ ہے کہ داؤد کہاں ہے, اب پتہ ہے کہ لکھوی کہاں ہے, اب پتہ ہے کہ سعید کہاں ہے, ہمارے حوالے کرو. کیا مطلب؟ ان مجرموں کے حوالے سے ہمارے ملک کی پالیسی یہ تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے, یہ دہشت گردی تو نہیں ہے. ہمارے ملک میں کوئی آ کے دہشت پھیلائے اور ملک کو کمزور کرے تو کیا اس کو لڈو کھلاؤ گے؟ کیا کھلاؤ گے؟ باغی کو اپنے گھر میں پناہ دینے والا بھی باغی ہوتا ہے. ملک کا کوئی دشمن, پڑوس کا دشمن ہو یا اسرائیل اور امریکہ کا ملک کا دشمن, اگر وہ آپ کے گھر میں پایا گیا, بعد میں پکڑا گیا تو آپ بچ پاؤ گے؟ تو اگر اسلام نے بھی اس نظام کو لاگو کیا, وزارت دفاع بنائی اور باغیوں کی سزا رکھی, تو چرچراہٹ کس بات کی؟ سمجھئے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, نبی کی سیرت پڑھیں, صحابہ کو پڑھیں, اولیاء اللہ کو پڑھیں, اسلام کے اس مشن کو سمجھیں, اسلام کے سارے شعبوں کو سمجھیں, توحید کو سمجھیں, سنت کو سمجھیں, معاشرت کو سمجھیں, معاملات کو سمجھیں, اخلاق و کردار کو سمجھیں اور پھر جہاد کو سمجھیں. تب آپ سمجھا پائے. جب ہمیں خود ہی نہیں معلوم خان صاحب کی طرح کہ پڑھواؤ تو ہمیں خود نہیں آتا, دنیا کو کیا اسلام پیش کرے, کیا کردار پیش کرے؟ تو صحابی مارے جوش کے ان کا جو نعرہ ہوا, سنو یہ جنرل حکم ہے ہمیشہ کا. ستائے ہوئے تھے, نکالے ہوئے تھے اپنے وطن سے, دل بھرایا, پرانی یادیں تازہ ہو گئی, ظلم تازہ ہو گیا, جوش میں نعرہ لگا دیا, الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. آج بدلے کا دن ہے, آج خوریزی کا دن ہے, آج قتل کا بدلہ قتل لیا جائے گا, آج خون بہایا جائے گا. اللہ اکبر. سنو, پوری قوت کے ساتھ آقا مکہ فتح کر رہے ہیں. اور جیسے ایک صحابی نے جملے سنے, نبی نے صرف روکا نہیں بلکہ روک کر کے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا, ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور دوسرے صحابی کو دیا, جھنڈا تم لو اور یہ اعلان کرو. سنو, یہ اعلان کرو, الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. آج محمد رسول اللہ کی رحمت کی بارش کا دن, آج دنیا رحمت والے پیغمبر کی رحمت کی بوچھار دیکھے گی کہ وہ رحمت والے پیغمبر کس طرح دشمنوں کو معاف کرتے ہیں اور کس طرح ظالموں اور قاتلوں کو دعائیں دیتے ہیں. جھنڈا لے لیا ہے پیغمبر نے, یہ اسلام. آج دنیا اگر اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, بتلاؤ جب پوری پاور سے آ رہے ہیں تو میاں پوری زندگی دشمنی کرنے والوں کے لیے بھی اسلام. اور مکے میں آئے, مکے والوں سے پوچھا آقا نے کیا سلوک کیا جائے, تو کیا آقا نے سب کو معاف نہیں کیا؟ چاہو ہم سب تم کو معاف کرتے, جو ہتھیار ڈال دے اس کو معافی, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی,
جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو معافی، جو حرم شریف میں آ جائے اس کو معافی۔ اس دن صرف 12-13 لوگوں کو چھوڑ کر پورے مکے کو معافی دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہے رحمت والے پیغمبر۔ اس سیرت کو کون اپنائے گا؟ اس سیرت کو کون اپنائے گا؟ حضرت ثمامہ ایک صحابی ہے، سنو اسی پس منظر میں، نجد کے حاکم ہیں، اسلام کے بہت بڑے دشمن، بہت خطرناک دشمن۔ میں نے یوں ہی تھوڑا کہا کہ دعا کا اہتمام کرنا سے، اور میں نے مذاق میں نہیں کہا، خطابت کی لفاظی میں نہیں کہا، یہاں سے بلا وعدہ کیا اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ 5, 7, 10, 20 ناموں کو لے کر کے تم تنہائی میں اعلان کر کے نہیں، ہدایت کی دعا کرو۔ ارے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ثمامہ 70 بڑے اجلے صحابہ قاری قرآن کو تعلیم کے نام پر بلایا، سب کی گردنیں مار کر کے قتل کروا دیا۔ اتنے خطرناک، گرفتار ہو گئے، آقا کی خدمت میں لائے گئے۔ مسجد نبی میں آقا موجود ہیں، کتنے خطرناک، 70 سے زیادہ 80 سے زیادہ اہل ایمان کے قتل کے آرڈر دینے والے حاکم نجد آج گرفتار ہو کر آقا کے سامنے موجود ہیں۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو سنو، آقا نے پوچھا ثمامہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ثمامہ کہتے ہیں ہمارا جو جرم ہے، ہماری جو دشمنی، ہمیں جتنا آپ کے شہیدوں کو نقصان پہنچایا، قتل کروایا، وہ اس لائق ہے کہ اگر آپ اس کے بدلے میں ہم کو پھانسی پر چڑھا دیں، قتل کر دیں تو کوئی آپ پر جرمانہ نہیں، آپ حق بجانب ہوں گے، ہے ہمارا جرم۔ اور اگر آپ فدیہ لے کر، معاوضہ لے کر ہمیں چھوڑنا چاہیں تو جتنی دولت کہیے اتنی دے دوں، چھوڑ دیں آپ۔ 2 باتیں سنی، تیسری بات سنو، حضرت ثمامہ کہتے ہیں اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو آپ کا احسان۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس واقعے میں کہ ثمامہ اتنے بڑے دشمن، 2 باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ قتل کر دیں حق بجانب، پیسہ لے کر چھوڑ دیں، مگر یوں ہی چھوڑ دیں۔ کیا ثمامہ کو اس کی امید تھی؟ ہاں، جو کچھ بھی اب تک سنا ہو، مگر کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا یہ نبی رحمت للعالمین، کہیں نہ کہیں سے تو ہوگا نا۔ آقا نے کہا مسجد میں باندھ دو، مسجد کے اندر کھمبے سے بندھوا دو۔ دوسرے دن یہی سوال ہوا، یہی جواب، تیسرے دن یہ سوال ہوا، یہی جواب۔ مسجد کے کھمبے سے بندھے، ایمان والے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آقا سے ہدایت لے رہے ہیں۔ تیسرے دن سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حکم دیا ثمامہ کو آزاد کر۔ اتنے خطرناک دشمن کو آقا نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، نہ قتل کیا، نہ معاوضہ لیا، بلا معاوضے کے جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اللہ اکبر، معمولی دل گردے کی بات ہے، مگر پھر رزلٹ کیا نکلا؟ ثمامہ چھٹ کے گئے، کسی باغ میں گئے، پتھر کے آڑ میں ہو کر نہائے، غسل کیے، اور غسل کرنے کے بعد پھر مسجد نبوی میں صحابہ موجود۔ آقا نے کہا ثمامہ تم کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اب کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنے عمل سے کہا جو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت ثمامہ نے کہا آپ نے ہمارے جسم کو آزاد کر دیا مگر روح کو زندگی بھر کا غلام بنا لیا۔ ہاتھ بڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول برحق۔ اور اس کے بعد جو بات کہی کہ آج صادق نہیں آ رہی، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ابو جہل کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی، ابو لہب کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی، لیکن آقا ان کے لیے بھی تڑپے تھے۔ حضرت ثمامہ کی قسمت میں ہدایت تھی، حضرت خالد کی قسمت میں ہدایت تھی۔ 7 سال 20 سال دشمنی کرنے کے بعد آقا کے پناہ میں آ کے صحابی رسول بنے، روب زمین میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ کس کی قسمت میں ہدایت ہے؟ حضرت ثمامہ نے کہا آقا سنو جملے، آج سے پہلے
روح زمین میں، میرے دل میں آپ سے زیادہ بغض و نفرت کسی اور سے نہیں تھی، اور آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ مجھے قابل نفرت کوئی اور شہر نہیں لگتا تھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ اب میرے دل میں آپ سے زیادہ محبت کسی کے نہیں، اور میرے دل میں اس شہر سے زیادہ عظمت کسی شہر کی نہیں۔ جی یہی پر بات ختم ہو گئی؟ کیا ہوا؟ ثمامہ نے اب تک غائبانہ اسلام کو سنا تھا۔ اگر آج کی زبان استعمال کریں، لوگ ان کو کہتے ہوں گے مسلمان بڑے قاتل ہوتے ہیں، بہت دہشت گرد ہوتے ہیں، بہت مار کاٹ والے ہوتے ہیں، ان کو بچپن سے مارنا سکھایا جاتا ہے، ان کو با سے بندوق پڑھایا جاتا ہے، ان کو گا سے گن پڑھایا جاتا ہے، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دماغوں میں وہی بیٹھا ہوا تھا، دیکھا نہیں تھا مسلمان ہوتے کیسے ہیں، دیکھا نہیں تھا، سنا تھا۔ آج آقا نے اسی مقصد سے مسجد نبی میں بنوایا 3 دن کہ یہ دیکھیں ان کو، گویا کہ آقا ان کا کورس کرا رہے تھے۔ 3 دن دیکھا ہے جن نوجوانوں کے بارے میں کہا یہ قاتل ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، جو تو اپنے رب کے سامنے آ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل رہے ہیں۔ کہا جو قاتل و پاپی تو ہر وقت خوخوال لگتا ہے نا، کس چیز نے ان لوگوں کو رب کے سامنے رات کو آ کے رب کے سامنے بلک بلک کے رو رہا ہے ایک نوجوان، کس چیز نے اس کو رب کے سامنے رونے والا بنا دیا؟ دماغ کی دنیا گھوم گئی۔ کرے ان کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ قاتل ہوتے ہیں، یہ جنگلی ہوتے ہیں، یہ رات کو رونے والے، محبت سے رہنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے۔ بس یہ 3 دن دیکھ کر کے ان کے دل نے گواہی دے دی تھی ثمامہ اب تک تم اندھیرے میں تھے، آج روشنی تمہیں ملی۔ اور پھر کسی نے پوچھا، سنائی بھی سنا دوں، حضرت ثمامہ کا یہ قول بھی نقل ہے کسی کتاب میں کہ جب اسلام تمہارے دل میں گھر کر گیا تھا تو اسی وقت تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سنو، انہوں نے کہا 3 دن رہ کر میرے دل میں اسلام آ گیا تھا، لیکن اسی وقت اگر ہم کلمہ پڑھتے تو دنیا کہتی ثمامہ نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، جان بچانے کے لیے دباؤ میں کلمہ پڑھا، اور پیارے آقا کو بھی دنیا بدنام کرتی کہ محمد نے تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوایا۔ ہم نہ اپنے اوپر یہ الزام دینا چاہتے تھے اور نہ نبی کو یہ الزام دلوانا چاہتے تھے، ہم خاموش رہے۔ جب ہم چھوڑ دیے گئے، آزاد کر دیے گئے، اب کوئی جان کا میٹر ہی نہیں بچا، امان مل گئی، اب آ کر کے ہم نے کلمہ پڑھا کہا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ ہو جائے ثمامہ نے جان بچانے کے لیے نہیں، اسلام کو سمجھ کر اللہ واسطے کلمہ پڑھا۔ یہی پر ایک بات اور ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ نجد کے حاکم کے سنو، رحمت والے پیغمبر کی مثالیں دے رہا ہوں اور اس پس منظر میں دے رہا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم خالی ہر وقت گرم رہیں گے؟ سفر میں ایک مرتبہ ہم کو ایک دروگا جی سے ملاقات، ہمارے ساتھ سفر رہا ان کا 2-3-4 گھنٹے کا، بہت سی اچھی باتیں ہوتی رہی، تو ان کا جملہ اب تک مجھے یاد ہے، کئی سال پرانی بات ہے، کئی جگہ نقل بھی کیا۔ دروگا جی کہنے لگے مولانا صاحب آپ سے اتنی سے بات کر رہے ہیں، آپ تو ہم کو بہت اچھے لگے، مگر ایک بات بتلائیے، سننا نوجوانوں بزرگوں سنو، کیا تاثر ہے؟ ایک دروگا کہہ رہا ہے یہ مسلمان بات پہ گرم کیوں ہو جاتا ہے؟ بات پہ گرم کیوں ہو جاتا ہے؟ اپنا جائزہ لے، کیا نبی کی تعلیم ہے؟ ہاں، گرمی کا موقع ہے تو گرمی ہے، اسلام امن سکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابا کو کوئی مار رہا ہے کھڑے کہ نہیں ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ابا پیٹو، اسلام نے منع کیا، یہ تو حماقت ہوگی۔ کوئی گھر میں آ کے کسی کی آبرو لوٹے تو آپ کھڑے نہ ہوں گے؟ نہیں، اسلام تلوار اٹھانے کو منع کرتا ہے، یہ پاگل پن اسلام نے نہیں سکھایا۔ موقع ہے گرمی کا، اور یہی بہادری ہے کہ گرمی کے موقع پر
پر گرمی دکھانا ورنہ جنرل اور عام حالات میں کنٹرول رکھنا، یہ ہے بہادری۔ اور بات بات پر گرم ہونا یہ بیوقوفی بھی ہے اور جسمانی کمزوری بھی ہے۔ سارے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو جتنا دل کا کمزور ہوتا ہے اتنے اس کو غصہ جلدی آتا ہے۔ پوچھ لینا جا کے ڈاکٹروں سے، غصہ جلدی آنا کمزوری کی علامت ہے، بہادری کی علامت نہیں ہے۔ بہادر پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرے۔ پہلوان وہ حضرت ثمامہ حاکم نجد ہیں، حضرت ثمامہ حاکم نجد ہیں۔ اب تو آقا سے زیادہ محبوب کوئی نہیں بچا، آج ہی آرڈر دے دیا آج سے ایک دانہ غلہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔ مکے والوں کا بائیکاٹ، یہ محمد رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ اہل ایمان کے دشمن ہیں، ان کو دانہ پانی بند۔ یا اللہ، یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے آقا اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا، دانہ پانی بند کیا تھا۔ شیب ابی طالب میں آقا اور صحابہ بات چیت کرنا منع، مدد کرنا منع، کوئی چیز بیچنا منع، کوئی چیز خریدنا منع۔ 3 سال تک صحابہ نے درخت کے پتے کھائے، درخت کی چھال کھائی، چمڑا بھون کر کے اس کی راکھ پھینکی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہ ہوا ہوگا جو ان پر ہوا، مگر قربان جاؤں ان کے ایمان کا ایک فرد بھی تو ایسا نہیں تھا جس نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جی یہ وہی مکے والے ہیں جو نے 3 سال تک بائیکاٹ کر کے زندگی اجیرن کرتی تھی، لیکن آج ان مکے والوں کا دانہ پانی حضرت ثمامہ نے بند کیا تو مکے والے پریشان، وہی سے غلہ آتا تھا سب بھوکے مر جائیں گے۔ آپس میں مشورہ کیا 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 جائے، یاد رکھنا اس کو۔ کہنے دیکھو ایسا ہے، ہم لوگوں نے جو ظلم کیا مکے میں رہ کر یہاں سے جانے کے بعد مدینے میں بار بار چڑھائی کر گئے، وہ صحیح ظلم کیا، لیکن محمد ہیں بہت رحم دل۔ سنو، دشمن کہہ رہا ان کو اگر پتہ چلے گا کہ مکے کے جوان اور بچے بھوک سے ہلاک ہونے کے کگار پر ہیں تو شاید اس کو پسند نہ کریں۔ تم وقت بناؤ اور جا کے مدینے جاؤ، آقا سے جا کے کہلواؤ وقت پہنچا۔ کیا منہ لے کے پہنچے، کیا منہ لے کے پہنچے؟ یہ وہ ہیں بلال کو آگ میں لٹانے والے، تڑپانے والے، بائیکاٹ کرنے والے، دانوں دانوں کو محتاج بنانے والے، بات چیت سلام کلام پر پابندی لگانے والے، اور آج نبی کے سامنے کیسے آنا ہوا؟ وہ ثمامہ آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ کے غلام ہو گئے۔ نجد کے حاکم ہیں، غلہ مکے میں نہیں ہوتا وہیں سے آتا ہے، انہوں نے غلہ کے سپلائی پر پابندی لگا دی ہے، مکے والے دانوں دانوں کو محتاج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج موقع تھا کہ آقا کہتے تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ سلوک کیا، تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا میرے چہیتوں کے ساتھ سلوک کیا، مگر قربان جائیں انکا لعلی خلق عظیم پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پر آقا نے طنز کا ایک جملہ نہیں ادا کیا، خط لکھوایا حضرت ثمامہ کے نام۔ ثمامہ ان لوگوں کے غلے پر پابندی نہ لگاؤ، جیسے وہاں سے غلہ مکے والے آ کر خرید کر لے جاتے ہیں جس طرح اس کو جاری رکھو۔ یہ ہیں اخلاق نبی کے، ان اخلاق کریمانہ سے وہ اسلام جو مکے میں 13 سال میں بہت محدود تھا اور مدینے میں بدر میں 313 اور احد میں 700 اور حدیبیہ میں 1400 اور فتح مکہ میں 10,000 اور حجۃ الوداع میں سن 10 میں 1,24,000۔ یہ ان اخلاق کریمانہ اور ان محبت والی زندگی اور اس قرآن والی اور پوری انسانیت کے لیے تڑپنے والی، دن کو تڑپنے والی اور رات کو رب العالمین کے سامنے پوری امت کے لیے رونے والی ذات، وہی صحابہ، وہی تابعین، وہی اولیاء اللہ،
وہی بزرگان دین اسی نقش قدم پر چلے. ہم سیرت خاتم الانبیاء کے اجلاس میں آج یہ عہد کر کے اٹھیں نبی کی اس سیرت کو, صحابہ کے اس پیغام کو, اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. نوجوان بھی اتاریں گے, بزرگ بھی اتاریں گے, وکیل, ڈاکٹر, انجینئر بھی اتاریں گے, مائیں بہنیں بھی اتاریں گے. ورنہ مرثیہ پڑھنے تو کچھ نہیں. ہمارا ایمان, ہوٹل پہنچے, چائے کا آرڈر کیا, اخبار اٹھایا, چائے پی رہے, فلانا حصہ فلانا کو یوں ہو جانا چاہیے, فلاں کو یوں کر دینا چاہیے. کاش پورے ہندوستان میں اسلام لاگو ہو جائے, کاش بش و اوباما کلمہ پڑھ لیں, کاش ایک پیالی چائے میں پوری دنیا کو کلمہ پڑھواتا. اور اس کے بعد چائے ختم, کلمہ ختم, اخبار ختم, آگے پھر اپنے کام میں چوراہے میں بیٹھ کر مجھے معاف کرنا. اس کے علاوہ ہماری زندگی بچی ہے. نہ تبصروں سے مسئلہ حل ہوگا, نہ مرثیوں سے مسئلہ حل ہوگا. یا تو ہم مرثیہ خوانی میں لگ گئے اور خالی رونا دھونا, ہائے 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 وائے کے اثرات ہم نے قبول کر لیے, اور یا حاتم طائی تبصروں کے ہو گئے. چائے خانوں میں تبصرہ, دوا خانوں میں تبصرہ, چوراہوں پر تذکرہ, پوری دنیا کا غم. کتنی دیر کا؟ جتنی دیر دوا کی پوڑیاں نہ بن جائے. اس کے بعد ہائے اپنا غم, کام ختم, کام ختم. جس طرح محرم میں 10 دن کا غم, باقی پورے سال چھٹی, ایسے ہی ہمارا چائے پینے کا غم, باقی پوری زندگی چھٹی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. ہماری آپ کی ذمہ داری, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لوگ, الناس, سارے انسانوں کی بھلائی ہم سے وابستہ ہے. جی, تأمرون بالمعروف, اچھائیوں کو پھیلانا, برائیوں سے روکنا, اور خود اچھے بننا, برائی سے روکنا, یہ امت کا فریضہ ہے. جب تک امت نے اس کو اپنی زندگی کا جز بنایا, پوری انسانیت کو نفع پہنچایا. دنیا کا ماحول کچھ اور تھا, اور جب سے ہم نے اپنے اس فریضے کو چھوڑ دیا, چیلن بازی میں لگ گئے, جوا شراب سٹہ میں لگ گئے, ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے میں لگ گئے. کوئی خاندان کے اعتبار سے کسی کو نیچا دکھا رہا ہے, کوئی مسلک کے اعتبار سے سب کو جہنم پہنچا رہا ہے. جی, کوئی مختلف انداز سے میاں مٹھو بن رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. امت پس رہی ہے. نہ علاقائیت میں پسو, نہ برادری واد میں پڑھو, نہ مسلک واد میں پڑھو. نبی والے بن جاؤ, صحابہ والے بن جاؤ, قرآن والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, پیرانے پیر والے, خواجہ اجمیری والے بن جاؤ. خلاصہ کلام یہ کہ شریعت والے بن جاؤ, توحید و سنت والے بن جاؤ, اور خالی بن نہ جائیں بلکہ دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں. تب کہیں جا کر کام بنے گا, تب کہیں جا کر زندگی میں تبدیلی آئے گی, تب کہیں جا کر اچھا ماحول بنے گا, تب کہیں جا کر لوگوں کو انسانیت ملے گی, تب کہیں جا کر انسان انسان کا دشمن نہ بن کر دوست بنے گا, تب کہیں جا کر ہماری زندگی اللہ والی, نبی والی, رسول والی, پیغمبر والی بنے گی. ارے کچھ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھا نا, لگ گئے ادھر. ابھی انشاءاللہ حضرت خود بیان کریں گے, پہلے سے سب دیکھ لو گے. آخری بات اور آخری بات کہ پھر ایک مرتبہ توحید کو سمجھیں, رسالت کو سمجھیں, آخرت کو سمجھیں, اپنی قیمت کو سمجھیں, اپنے منصب کو سمجھیں, اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں. کچھ نہیں کرنا, خالی اپنی قیمت سمجھ کر اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے والے بن جائیں. یہ ہے خلاصہ کلام ہماری اس پوری گفتگو کا. رہے مجھے مجبوراً کہنا پڑا, بعض نوجوان کہہ رہے تھے آپ کے بیان کے بعد فلاں صاحب آ گئے,
उसामा साहब से तो मेरा मुनाजरा हुआ और शिकस्त खा गए और कल फिर आएंगे और फिर चैलेंज करेंगे। मैंने कहा भैया जीने का सबको हक है, उनके लिए भी दुआ करो। इसलिए मजबूरन में जुमला अपनाया कि अगर बिरादरान वतन में कोई साक्षी हो तो बढ़िया है, तो इधर भी अगर कोई इस रुख पे जा रहा है तो उनको सिर्फ ये पैगाम पहुंचा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ देने वाले थे, गाली देने वाले नहीं थे। आइए इस सुन्नत को जिंदा करके पूरी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। गाली का जवाब गाली नहीं, गाली का जवाब दुआ, ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब फूल, आग का जवाब आग नहीं, आग का जवाब पानी। अल्लाह पाक आका की रहमत वाली जिंदगी, सहाबा और औलिया अल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी के सदक़े में हमने नबी का सच्चा उम्मती, सहाबा का सच्चा गुलाम, औलिया अल्लाह का सच्चा मानने वाला बनाकर अच्छी और सच्ची जिंदगी गुजार कर पूरी दुनिया की भलाई को सोचने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।